یہی تو وہ سپاہی ہیں جو کربلا کے راہی ہیں. یہی تو وہ سپاہی ہیں جو کربلا کے راہی ہیں. یہی تو وہ سپاہی ہیں. ضرورتوں کا آسماں ہے فاطمہ. ضرورتوں کا آسماں ہے فاطمہ. ضرورتوں کا آسماں ہے فاطمہ. زینب کبریٰ کی ماں ہے فاطمہ. دیکھنے والی نگاہیں چاہیے. دیکھنے والی نگاہیں چاہیے. ہر زمین کا آسماں ہے فاطمہ. ہر زمین کا آسماں ہے فاطمہ. رک نہیں سکتی عزاداری کبھی. رک نہیں سکتی عزاداری کبھی. مجلسوں کی پاسباں ہے فاطمہ. مجلسوں کی پاسباں ہے فاطمہ. ضرورتوں کا آسماں ہے فاطمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی ویلیو کیا ہے. What is the importance of knowledge? Why is knowledge important for us? اللہ تعالیٰ اپنی پاک اور مقدس کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم سوال کرو. کس سے سوال کرو؟ اہل ذکری، صاحبان ذکر سے، صاحبان قرآن سے، صاحبان علم سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم حقیقتوں سے واقف نہیں ہو، اگر تم نا آشنا ہو، اگر تم جانتے نہیں ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے جہالت میں نہیں رہنا. اس آیت سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہالت کو پسند نہیں کرتا، تو جہالت میں رہنے والوں کو کیسے پسند کرے گا؟ تبھی تو کہا جہالت سے نکلو علم کی طرف، پستی سے نکلو بلندی کی طرف، بزدلی سے نکلو شجاعت کی طرف، زوال سے نکلو کمال کی طرف، ناقص سے نکلو کامل کی طرف، ظلمات سے نکلو نور کی طرف، اسفل سافلین سے نکلو اعلی علیین کی طرف، خاک سے خدا کی طرف. اب سوال یہ ہے ہمیں جہالت سے ان تک کا سفر کون کروائے گا؟ اگر ہم دیکھیں ہندوستان میں کتنے ہی ڈاکٹر ہیں، کتنے سائنٹسٹ ہیں، وہ مورتیوں آگے سر جھکاتے ہیں، یعنی توحید سے ناآشنا ہے، علم نہیں رکھتے ہیں، تاکہ ان کے اندر علم ہے یعنی وہ استعمال نہیں کرتے. اہل توحید سے ناآشنا ہے. حریف نقطہ توحید ہو سکا نا حکیم، حریف نقطہ توحید ہو سکا نا حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے. اب آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ ایک کوے کو کہا گیا سب سے پیارا بچہ لے کے آؤ، تو سب انتظار میں تھے کہ کس بچے کو لے کر آتا ہے. تو کوے کی نگاہ میں تو اپنا بچہ ہی تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر آ گیا. تو سب حیران ہو گئے یہ کس بچے کو لے کر آ گیا ہے. جس طرح کوے کو اپنا بچہ پیارا لگا، اسی طرح اگر ہم اہل توحید سے کہتے ہیں کہ سب سے پیاری اور محبوب چیز کون سی ہے، وہ خدا واحد کا ہی نام لے گا.
کیونکہ اس کے نگاہ میں تو خدا ہی محبوب ہے. یہی وہ لوگ کہتے ہیں کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت صرف اور صرف خدا واحد کے لیے ہے. جو لوگ خدا پرست ہوتے ہیں، جو لوگ ہر کام خدا کے لیے کرتے ہیں، وہ سب کچھ خدا کے راہ میں، مال سارا کچھ خدا کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ اپنا 6 ماہہ علی اصغر بھی قربان کر دیتے ہیں، 18 سالہ علی اکبر بھی قربان کر دیتے ہیں، 32 سالہ عباس بھی قربان کر دیتے ہیں. اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو عشق الہی سے سرشار کریں اور اپنا ہر کام خدا کے لیے کریں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے خدا آپ کو فاطمہ سلامت رکھے. زہرا کی دعا سے. میں پنجتنی نعرہ لگاؤں گا، سب نے مل کر نعرے کے جواب میں کہنا ہے لبیک یا زہرا، 5 مرتبہ کہنا ہے لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا. حیدر 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 حیدر. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ خدا جہالت کو پسند نہیں کرتا. جہالت میں رہنے والے کو کیسے پسند کرے گا؟ جہالت کو اس لیے نہیں پسند کرتا کہ جب انسان جہالت میں رہتا ہے تو بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ ایک بڑھیا تھی، وہ سفید بوجھ تھی، تو اس کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے. تو اسی سلسلے میں اس کا بیٹا بیرون ملک چلا گیا کمانے کے لیے. وہ ادھر جا کے مصروف ہو گیا، یہ بڑھیا وہیں پر رہ گئی. تو ایک دن ایسا آیا کہ اس بڑھیا کو گھر سے باہر نکلنا پڑا. وہ جا کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگی. ایک جاننے والا گزرا، اس نے کہا اماں جی آپ کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے، آپ تو بہت عزت دار تھی، آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ آپ کا تو بیٹا بیرون ملک گیا تھا، اس نے ادھر سے کچھ بھی نہیں بھیجا. اس نے کہا چند کاغذات کے علاوہ کچھ نہیں بھیجا. اس نے کہا وہ کاغذات کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ تو میں نے دیوار پر چپکا دی ہیں. اس نے کہا وہ مجھے آپ دکھائیں گی؟ وہ بڑھیا اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے. تو اس نے دیکھا کہ یہ 5 لاکھ کے چیک ہیں، ڈرافٹ ہیں. تو جب یہ اس آدمی نے سارا واقعہ بتایا تو بڑھیا خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی. اس کو جہالت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں تھا، علم نہیں تھا. اسی طرح ایک ملت ایران کی بھی کچھ ایسی حالت تھی کہ وہ ہل کلچر کے آگے بیکاری بنی ہوئی تھی. تو ایک مرد مجاہد، ایک فقیر نے آ کر بتایا کہ تمہارے پاس مشکل کجا جی ہستیاں موجود ہیں، تو پھر تم ذلت، جو یہ کہتی ہیں کہ ذلت ہم سے دور ہے، تو پھر تم ذلت میں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے پاس حسین ابن علی جیسی ہستی موجود ہے، تم مشکل میں کیوں ہو؟ مجھے معاف کیجیے گا، کچھ ہماری بھی حالت ایسی ہے کہ ہمیں خداوند متعال نے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، نہج البلاغہ عطا کی ہے، صحیفہ سجادیہ عطا کی ہے، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. توجہ فرمائیں، جہالت کا ایک سمندر ہو، علم کا چاہے ایک قطرہ ہو، یہ جہالت، علم کا قطرہ جہالت کے سمندر سے افضل ہے، بہتر ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی طرح جاہل جتنا مرضی ہو، عالم چاہے ایک ہو، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بے شک، سبحان خدا اللہ، فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ کیا علم رکھنے والا اور نہ علم رکھنے والا برابر ہے؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آئے ہم پہلے دیکھیں گے علم کسے کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے، ہم اپنے مزاج کے مطابق پیار اور محبت میں بہت سی چیزوں کا نام رکھتے ہیں، اور جو ہم نام رکھتے ہیں وہ اس کے اندر اثر ہی نہیں کرتا، اس کے اندر اثر نہیں کرتا. صلوات. اللہم صل علی
محمد وآل محمد. جیسے بے حیا عورت کو خوبصورت کہا جاتا ہے، عقل مند کو بے وقوف کہا جاتا ہے اور بے وقوف کو عقل مند کہا جاتا ہے. خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد، خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بے شک سبحان اللہ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم سوال کرو اہل علم سے، تم سوال کرو اہل قرآن سے. اور بہت سی چیزوں کا نام علم رکھے ہیں ہم نے، اگر جو اس میں علم نہیں ہے. جیسے ہم اسکول میں جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم علم سیکھنے جا رہے ہیں، یہ علم نہیں ہے بلکہ ایک سکل ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہنر کسے کہتے ہیں اور علم کسے کہتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں ہنر کسے کہتے ہیں. اینٹوں کو بلڈنگ میں بدلا جائے یہ ہنر ہے، لوہے کو ٹول میں بدلا جائے یہ ہنر ہے، بیج کو درخت میں بدلا جائے یہ ہنر ہے، سونے کو زیورات میں بدلا جائے یہ ہنر ہے. یہ سب ہنر ہے. اب دیکھیں علم کسے کہتے ہیں. علم وہ ہے جو انسان کو پروان چڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خدا کا نائب بن جاتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے انسان تو زمین میں میرا خلیفہ ہے. علم وہ ہے کہ جو انسان کو بلندی تک لے جاتا ہے. آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ پہلے زمانے میں بہت بڑے فون ہوتے تھے، آہستہ آہستہ بہت چھوٹے ہوتے گئے. یہ اشیاء نے ترقی کی ہے، نہ کہ انسان نے ترقی کی ہے. یہ انسان نے ترقی نہیں کی. انسان تب ترقی کرے گا کہ جب خاک سے خدا کی طرف چلا جائے گا. انسان نے تو اشیاء کو ترقی کروا دی ہے لیکن خود نہیں کی. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. کہ خدا جہالت کو پسند نہیں کرتا تو جہالت میں رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگر خدا جہالت کو پسند نہیں کرتا تو ہم پھر جہالت سے کیسے نکلیں گے؟ ہمیں جہالت سے ان تک کا سفر کون کروائے گا؟ پستی سے بلندی تک کا سفر کون کروائے گا؟ ناقص سے کامل تک کا سفر کون کروائے گا؟ زوال سے کمال تک کا سفر کون کروائے گا؟ اسفل سافلین سے اعلی علیین کی طرف کا سفر کون کروائے گا؟ خاک سے خدا تک کا سفر کون کروائے گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدر 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 حیدر. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر. تم سوال کرو اہل علم سے، اہل قرآن سے. کہ اب ہم نے دیکھنا کہ ذکر کیا ہے. خدا فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. ایک قرآن کا نام ذکر ہے. ائمہ معصومین فرماتے ہیں نحن واللہ اہل الذکر، خدا کی قسم ہم اہل ذکر ہیں. ایک قرآن کا نام ذکر ہے، ایک قرآن ذکر ہے اور ایک اہل بیت ذکر ہے. اگر ہم قرآن کا دامن تھام لیں گے تو جہالت سے نکل جائیں گے. اگر ہم ائمہ معصومین کا دامن تھام لیں گے تو بھی جہالت سے نکل جائیں گے. کہ رسول خدا فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت. خدا فرماتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کون سی بڑی چیزیں دو؟ ایک یہ ہے کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب، وہ عترت اہل بیت، اور ایک میری اہل بیت، ایک میری اہل بیت. اگر ایک میری اہل بیت نبی تو اب دیکھنا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب
دیکھنا ہے اہل ذکر کون ہے, اہل علم کون ہے. اب ہم نے ادھر غور کرنے کی بات ہے کہ اہل ذکر کون ہے. اہل ذکر اہل بیت ہے. نبی تو عالم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یعنی جو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے وہ آسرا علی کا ہے, جو خاک سے خدا کی طرف لے جائے وہ دامن علی کا ہے. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی, مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. کنتو مولا من کنتو مولا وارث منبر کعبے کا گوہر زہرا کا جوہر زہرا کا جوہر جبرائیل کا ٹیچر جبرائیل کا ٹیچر حسین کا بابا حسین کا بابا زینب کا بابا عباس کا بابا حسن کا بابا کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری بواز بلند تر سلامات فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. اس پوری گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے, علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے, علم کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو خدا فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. صلوات. خدا فرماتا ہے تم کیوں نہیں نکلتے ہر ایک گروہ میں سے, ہر ایک قبیلے میں سے, ہر ایک قوم میں سے, تاکہ تم کچھ لوگ دین کو گہرائی میں سیکھتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے ہر ایک قوم میں سے, ہر ایک گروہ میں سے, ہر ایک قبیلے میں سے, تاکہ تم دین کو گہرائی میں سیکھو. تم نے علم حاصل کرنا ہے, تم نے جہالت میں نہیں رہنا. اب میں مصاحب کے چند جملے آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہے کہ جو جہالت ہے وہ انسان کو پستیوں میں گرا دیتی ہے. جو جہالت ہے وہ نواسے رسول پہ گھوڑے بھی دوڑا دیتی ہے. جو جہالت ہے وہ علی اصغر کو باپ کے ہاتھوں میں ترپا دیتی ہے. کہ جو جہالت ہے وہ نبی زادیوں کو قیدی بنا دیتی ہے. کہ جو جہالت ہے وہ حق زہرا کو بلا دیتی ہے. کہ جو جہالت ہے وہ سید سجاد کو قیدی بھی بنا دیتی ہے. کہ جو جہالت ہے وہ سید سجاد کو قیدی بھی بنا دیتی ہے. مجھے معاف کیجیے گا ایک سخت جملہ عرض کرتا چلوں کہ جو جہالت ہے وہ در زہرا بھی جلا دیتی ہے. کہ جو جہالت ہے وہ حق زہرا بھی بلا دیتی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق زہرا چھپایا نہ جائے. حق تو یہ ہے کہ حق زہرا چھپایا نہ جائے. ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے کہ جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر, جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر, اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے. کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے, کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے, کہ میرے بعد میری بیٹی کو جھٹلایا جائے, کہ میرے بعد میری بیٹی کا در جلایا جائے, کہ میرے بعد میری بیٹی کا حق چھینا جائے. عزادارو
وہ دن یاد کرو کہ جب مدینہ میں منادی کروائی گئی، کہا او زہرا کا گھر جلائیں، تو سب اکٹھے ہو گئے، آ کر دروازے پر دستک دی کہ ابو الحسن کو باہر نکال لو۔ تو بی بی زہرا فرماتی ہیں خبردار، جب تک میں زندہ ہوں تب تک ابو الحسن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک ابو الحسن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ ابھی ان کا جواب بھی نہیں سنا، انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کیل تھی کہ جو دروازہ جلنے سے سرخ ہو چکی تھی، وہ بی بی زہرا کے پہلو پہ لگی، اور بی بی زہرا نے آواز بلند کی الیہ الیہ یا فضا، اے فضا قریب آئے، محسن شہید ہو گئے، محسن شہید ہو گئے۔ اعلیٰ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔